اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ سامعین، آپ کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی گئی ہے، اسے پیش کرنے کا آپ سب سامعین کے سامنے شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس حمد کو پڑھنے سے پہلے مختصر سی دعا کا تعارف سمجھیے، یا اس کی تعریف یا اس کے معنی سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور بارگاہ الہی میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں، اور کبھی ان کلمات پر بھی دعا کا اطلاق ہوتا ہے جو صرف حمد و ثناء الہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین دعا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا و لا شریک ہے، اسی کے لیے شاہی و جہانداری ہے، اور اسی کے لیے حمد و ستائش ہے۔ وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج و بے نوائی اور اس کے فیضان کرم اور بے نیازی کا تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلے میں نہ کہی گئی ہو۔ اللہ سبحانہ نے بہت سی بخششوں اور نعمتوں کو دعا سے وابستہ کیا ہے، اور اس کا لطف و احسان ہے کہ
اس نے نہ صرف دعا کی طرف رہنمائی فرمائی بلکہ حکماً دعا کا فریضہ عائد کر دیا تاکہ اس کے بندے اس کے فیضان کرم سے بہرہ مند اور اس کے انعام و بخشش سے دامن مراد بھر سکیں۔ ارشاد الہی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو وہیں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور مناسب ہوتا ہے تو قبول کرتا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن میں کی ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر وہی رب العزت کہتا ہے کہ وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لیے در کھول دے گا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا بلا و مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہترین عبادت دعا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب اور دعا بلا و مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا رد بلا کا ذریعہ ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔ دعا کے سلسلے میں اکثر یہ شبہ عام طور پہ سے وارد کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہر دعا کو قبول ہونا چاہیے۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے دعا مانگنے والے مدتوں طلب کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف ہے؟ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس کے دعا کی مقبولیت کی جب دعا کی مقبولیت مصلحت الہی سے وابستہ ہے تو پھر جہاں مصلحت قبولیت کی وہاں دعا قبول ہوگی، اور جہاں مصلحت اس کے خلاف کی وہاں دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ مصلحت الہی مختلف اعتبارات سے قبولیت میں مانع ہوتی ہے، کبھی اس لیے کہ دعا مانگنے والا اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جس میں بظاہر کوئی فائدہ یا خوبی دیکھتا ہے اسے اللہ سے طلب کرتا ہے، لیکن واقعاً وہ چیز اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، بسا اوقات انسان برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ برائی ہے اور انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے۔ آپ کے سامنے مولا زین العابدین علیہ السلام، امام سید الساجدین علیہ السلام کی حمد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا
ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی حمد آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرمائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مولا سید الساجدین فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جو اس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشأ ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضے اور اختیار سے باہر ہے۔ اس نے ہر ذی روح کے لیے اپنی پیدا کردہ رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں تک جس کی طرف اسے بلایا تھا یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے بہرحال باس پرس ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پہ ہم عطیوں پر جو اس کے دیے ہیں اور ان پہ در پہ نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچانوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچا لیا۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی اور بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت
ہمارے لیے برزخ کی تاریخیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے لیے اس کے کیے گئے کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کس طرح کا ظلم، ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے، جس کی مقرر فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہوں۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں، جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکائی ہوئی اذیت وہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں، اور اس منزل جاوید و مقام عزت اور رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہوں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خلقت اور آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی، اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا، اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ چنانچہ تمام کائنات اور اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرما اور اس کی قوت اور بلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، تو ہم اس حاجت اور احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے، اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا، اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیت فرمائے، اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا، اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ پھر اس نے اپنے امر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے، اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے مرکب پر سوار ہو لیے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تاجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اور علم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی، کہ جسے ہم نہ صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت ہم نے حاصل کیا، تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت میں شمار میں نہ لائیں، تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے تو ہر چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، وہ ہم سے ہٹا لی، اور ہماری قوت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی، اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے۔
اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی، لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ اور رغبت کرے۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، وہ ہر حمد جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ اور باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چوگنی جو قیامت کے دن تک دائمی اور ابدی ہے، ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت نہ ختم ہونے والی ہو، ایسی حمد جو اس کی اطاعت اور بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانع، اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور ان شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔